بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر بننے کا طریقہ جو سائنس آج ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتا ہے، اپنی تحقیق کے ذریعے بتاتا ہے، اللہ پاک تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ آپ دیکھیے جب آخری تاریخیں ہو جاتی ہیں 28 تاریخ کے بعد 29 تاریخ 30 تاریخ چاند آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ چاند کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے نہیں دیتی۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ جو مسلمان نہ ہو، سائنسدان ہو، اگر آپ اس کو کہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے تو آپ کو کہے گا کسی قبر کو کھود کے ہمیں قبر کا عذاب دکھاؤ۔ کسی نے سوال کیا کہ شراب پینے کا تو فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر اللہ پاک نے منع کیوں فرمایا؟ شراب پینے کا اگر آپ سائنٹیفک دیکھیں تو اس کے فائدے بھی ہیں کچھ، پتہ نہیں کتنے جو ہے ایسے بچیوں کے جو ہے زبردستی کیس ہوتے ہیں جس میں جو ہے قاتل کو پکڑا نہیں جاتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائنس کہتی ہے جنت اور جہنم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما صدق الله العظيم۔ عبادت کی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ہر دور کے اندر، چونکہ ہر دور کے اندر کوئی اور چیز وجود میں آ جاتی ہے اور کوئی اور چیز کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی کتاب ثابت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے معجزوں کا دور ہوا کرتا تھا، تو قرآن مجید نے ایسے معجزات دکھائے کہ آپ دیکھیں کہ 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، جس کے لیے کوئی بھی چیز یاد کرنا مشکل ہوتی تھی، وہ قرآن مجید کو بآسانی حفظ کر لیتا ہے۔ حالانکہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں، کوئی ایسی کتاب لے لیں جو قرآن مجید کی عادی ہو، اس کو بھی یاد کرنا کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح یاد کرنا کہ لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف ویسی کہ ویسی ہی یاد ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، تو یہ جب انسان یاد کرتا ہے تو اس کو حرف بہ حرف یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا دور بھی آیا جو شاعری کا دور کہلایا گیا، کہ جس کے اندر شاعری کے مقابلے کیے جاتے تھے، اور جو سب سے بڑا بہترین شاعر ہوا کرتا تھا اس کو سب سے اچھا اور سب سے جو ہے بلند سمجھا جاتا تھا۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو قرآن مجید بھی جو ہے ایک شاعرانہ انداز میں ہی بیان کیا گیا۔ ابو جہل نے ایک جو ہے مقابلہ رکھوایا شاعری کا، غالباً ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا، اس نے ایک مقابلہ رکھوایا شاعری کا، تو اس میں جو ہے طرح طرح کے مختلف جو شاعری کرنے والے تھے وہ شاعری لکھ کر آئے، اور اس جگہ پر جو ہے انہوں نے دیواروں پر جو ہے وہ جیسے پینٹنگ لگائی جاتی ہے اس طرح جو ہے انہوں نے شعر لکھ کر لگا دیے۔ تو اس میں ایک شخص نے سورۃ الکوثر لکھ کر جو ہے اسی مقابلے میں جو ہے اس نے حصہ لیا، اور اس مقابلے میں جو ہے
سورۃ الکوثر کو اس نے لکھ کر جو ہے دیوار پر لگایا۔ اب ابو جہل جب اندر آیا اور اس نے جو ہے جب شاعری کو پڑھنا شروع کیا، اشعار کو پڑھنا شروع کیا، تو جب وہ پڑھتا گیا جب وہ سورۃ الکوثر جہاں پر لکھی ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جب اس نے پڑھا تو وہ بار بار پڑھتا گیا اور وہ پوچھتا گیا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کسی شخص نے ہی لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کسی انسان کی شاعری ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے اپنے آپ کو اس زمانے میں بھی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ثابت کیا جس زمانے میں شاعری کا دور ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد آج جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، اور سائنس کے اس دور میں قرآن پاک وہ کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، جس وقت سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، سائنس کا تصور ہی نہیں تھا، اس دور میں نازل کی ہوئی کتاب آج سائنس کے دور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ثابت کر رہی ہے کہ سائنس کی کوئی بھی ایسی بات نہیں جو قرآن پاک کے خلاف ہو، اور قرآن کی کوئی ایسی بات نہیں جو سائنس کے خلاف ہو۔ جو تحقیقات سائنس ابھی کرے جا رہی ہے، وہ باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے اس امت کو بتائیں۔ اس کی ایک دو میں مثالیں پیش کروں گا کہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے، یا غالباً 100 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ ایک تھیوری لائی گئی کہ جو دنیا جو ہے، یہ دنیا، آسمان، یہ ہر چیز جو ہے آپس میں ایک ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر کسی دھماکے کے ذریعے سے ان سب کو الگ کر دیا گیا، کسی دھماکے کے ذریعے سے ان سب کو الگ کر دیا گیا۔ اور اس تھیوری کو جو ہے سائنٹسٹ جو ہے دا بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد زمین جو ہے اپنی شکل میں آ گئی، آسمان اپنی شکل میں آ گیا، سیارے ستارے سب اپنی شکل میں آ گئے۔ اس چیز کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے جو ہے بیان فرمایا۔ سورۃ الانبیاء کے اندر ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ کافر نہیں جانتے کہ جو زمین اور جو آسمان ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ جو بات آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، قرآن پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر بننے کا طریقہ جو سائنس آج ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتا ہے، اپنی تحقیق کے ذریعے بتاتا ہے، اللہ پاک تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا کہ پہلے اس قطرے کو اللہ پاک نے ایک خون کی شکل دی، اس کے بعد اس کو لوتھڑا بنایا، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیوں کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے کھال چڑھائی، ثم انشأناه خلقا آخر، اور اس کے بعد وہ ایک الگ ہی مخلوق بن گیا۔ مطلب ایک قطرے سے لے کر جو ہے اللہ پاک نے اسے الگ بنا دیا، بلکہ انسان بنا دیا۔ آج آپ کسی بھی بینک پر اکاؤنٹ کھولیں تو آپ کو ایک ATM کارڈ اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس ATM کارڈ کے اندر پہلے تو صرف کوڈ چلا کرتا تھا، لیکن آج کل تھم کا بھی زمانہ آ گیا ہے، وہ انگوٹھے سے بھی کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو تھم کا زمانہ ہے، یا آج سے کچھ سال پہلے جو ہے بہت سی جگہ پر جہاں پر سائن چوری ہونے کا خطرہ تھا، اور جہاں پر جو ہے کسی پرائیویسی کو خطرہ ہوا کرتا تھا کہ یہ چوری نہ ہو جائے، تو وہاں پر انگوٹھا لگا دیا کرتا تھا، کیونکہ انگوٹھے کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انگوٹھے کی جو لکیریاں ہیں، انگوٹھے کے اندر جو لکیر ہے
یہ کسی بھی انسان کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی۔ سائن میچ ہو سکتی ہے، شکل تک میچ ہو سکتی ہے، لیکن انگوٹھے کی جو لکیر ہے وہ کسی بھی انسان کی کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی۔ اور اس چیز کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اور اب اللہ پاک ضرور اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے انگوٹھوں کی لکیروں کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن ویسا کا ویسا ہی بنائیں گے۔ اللہ پاک نے شکلوں کی بات نہیں کی، اللہ پاک نے کسی اور چیز کی بات نہیں کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی رہتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایسی بات کی جو انسانوں کی آپس میں کبھی نہیں ملتی۔ انگوٹھوں کی لکیروں کو بھی اللہ پاک الگ الگ بنائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی 1000 کے قریب آیات ہیں جو سائنس کی جو تھیوریاں جو آج پیدا ہوئی ہیں ان کو جو ہے قرآن پاک بھی وہ آیات جو ہے پروف کرتی ہیں۔ بلکہ ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ یہ کہ اس قرآن پاک کو سائنس نے پروف نہیں کیا، بلکہ سائنس کی ان تھیوریوں کو قرآن پاک نے پروف کیا ہے۔ کہ یہ جو سائنٹسٹ اپنی تھیوریاں لے کر آ رہے ہیں یہ قرآن پاک کے مطابق ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی یہ تھیوری جو ہے، ان کی یہ بات سچی ہوگی۔ لیکن ان کا عقیدہ ہمارے خلاف ہے۔ وہ ہماری جو یہ بات قرآن پاک میں جو ہماری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان باتوں کو سچا مانتے ہیں اپنے سائنس کے ذریعے سے۔ یہ ہر کسی کے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا ایمان قرآن پاک پر نہیں ہے، ان کا ایمان جس چیز پر ہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان جو ہے قرآن پاک پر ہو، اللہ کے حکم پر ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہو۔ ہم آج اس پڑھے لکھے دور میں اتنا انوالو ہو گئے، اتنا ہم اس کے اندر چلے گئے کہ آج کا ہمارا جو مسلمان پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ قرآن پاک پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے لیکن سائنس پروو نہیں کرتی، فلاں بات قرآن پاک میں لکھی ہے لیکن سائنس پروو نہیں کرتی، اور فلاں بات سائنس نے پروو کیا ہے وہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم نے جو ہے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ سائنس ابھی تک اس معیار تک نہیں پہنچی کہ قرآن کی ہر آیت کو ثابت کر سکے، اور سائنس ایسی چیز ہے جو دن بدن تحقیق کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ کا دین 1400 سال پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، اس میں نئی چیزیں اضافی چیزیں نہیں آ سکتی۔ لیکن سائنس کے اندر کل کا بچہ 200 سال پہلے کے بڑے سائنسدان کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، کوئی نئی چیز لا کر اس تھیوری کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ہمارا کوئی بھی مسلمان اٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چیلنج نہیں کر سکتا، اگر چیلنج کرے گا تو اس کے ایمان کو ہی خطرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ قیامت تک ویسی کی ویسی ہی رہیں گی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اگر روشنی پڑے گی تو وہ نظر آئے گا۔ سونا ایک چمکتی ہوئی چیز ہے، اگر آپ سونے کو اندھیرے میں رکھیں گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جب اس پر آپ کی کمرے کی روشنی پڑے گی، لائٹ کی روشنی پڑے گی یا باہر کی روشنی پڑے گی تو وہ سونا آپ کو نظر آئے گا اور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر ہیرے کو آپ اگر کمرہ بند کر کے اس کو دیکھیں، لائٹیں بند کر دیں تو آپ کو ہیرا بھی نظر نہیں آئے گا جب تک اس کے اوپر روشنی نہ پڑے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر چاند کو بھی اسی طرح چمکتا ہوا کہا ہے کہ یہ چاند چمکتا ہوا ہے۔ چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جب روشنی پڑے گی تو یہ نظر آئے گا، اور جس قدر روشنی پڑے گی اس قدر نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے جب آخری تاریخیں ہو جاتی ہیں 28 تاریخ کے بعد 29 تاریخ 30 تاریخ چاند آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ چاند کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے نہیں دیتی، تو چاند نظر نہیں آتا۔
اگر چاند کی روشنی اپنی روشنی ہوتی تو نظر آتا، جس طرح سورج نظر آ رہا ہے۔ لیکن جس طرح زمین چاند کے آگے سے سورج کے بیچ سے ہٹتی جاتی ہے تو آپ پہلی تاریخ کو دیکھیں گے کہ پتلا سا چاند آپ کو نظر آئے گا، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی گر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے زمین اور ہٹ جائے گی تو آپ کو تھوڑا دوسری تاریخ کو تھوڑا زیادہ نظر آئے گا، تیسری تاریخ کو اور زیادہ نظر آئے گا، چوتھی تاریخ کو اور زیادہ نظر آئے گا، اس طرح چاند بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب زمین اس کے آگے آنا شروع ہوتی ہے پھر وہ چاند واپس گھٹتا جاتا ہے۔ تو چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ بات آج سے 100-150 سال پہلے ہمارے سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں تھی، لیکن جس طرح سائنس ترقی کرتی ہوئی گئی انہوں نے اپنی پچھلی باتوں کو رد کر کے ایک نئی تھیوری آگے لے آئے اور اس میں کہا کہ جو ہے چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، جبکہ قرآن کی بات 1400 سال پہلے جو تھی آج بھی وہی کی وہی ہے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان تھیوریوں کے اوپر اپنا ایمان رکھیں جو روز بروز بدلتی ہیں، یا ہم ان قرآن کی آیات پر ایمان رکھیں جو قیامت تلک اور قیامت کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہوں گی؟ قرآن کی آیات قیامت تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ کی ویسی ہی رہیں گی، اور یہ جو سائنس ہے یہ دن بدن آپ کو ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج سائنس روح کو نہیں مانتی، آج سائنس قبر کے عذاب کو نہیں مانتی، کیونکہ سائنس کو جو ہے ثبوت چاہیے اس چیز کا۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ جو مسلمان نہ ہو، سائنسدان ہو، اگر آپ اس کو کہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے تو آپ کو کہے گا کسی قبر کو کھود کے ہمیں قبر کا عذاب دکھاؤ۔ لیکن اس کے اس سوال کی وجہ سے آپ قرآن و حدیث سے اپنا ایمان تو نہیں ہٹائیں گے۔ سائنس کیا جنت کو ثابت کر سکتی ہے؟ سائنس کیا جہنم کو ثابت کر سکتی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف سائنس کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا۔ ہماری ساری زندگیاں گزر گئی لیکن ہم نے قرآن پاک کو کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، قرآن پاک کی کبھی تفسیر کو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی نے سوال کیا کہ شراب پینے کا تو فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر اللہ پاک نے منع کیوں فرمایا؟ شراب پینے کا اگر آپ سائنٹیفک دیکھیں تو اس کے فائدے بھی ہیں کچھ، تو اللہ پاک نے منع کیوں فرمایا کہ شراب نہیں پیو؟ اللہ پاک ہمیں فائدے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو آپ پہلے قرآن کو کھول کر تو دیکھو کہ اللہ پاک نے جب شراب کو حرام فرمایا تو اللہ پاک نے یہ بات بھی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ پاک فرمایا کہ ان دونوں کے اندر، شراب اور جوئے کے اندر، نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، پر اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ہم نے صرف ایک چیز پڑھ لی کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اور ہم نے سوال کر لیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے تو منع فرمایا۔ ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ اس چیز کا نقصان بھی ہے، اور نقصان یہ اللہ پاک ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ فائدہ بھی رکھا ہے لیکن نقصان چونکہ زیادہ ہے اس لیے تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ جوا کھیلنے میں فائدہ بھی ہے، آپ جیت بھی تو سکتے ہیں جوا کھیل کر، آپ کو تو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں ہارنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ 10 بندے کھیلتے ہیں، کوئی ایک جیتا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اس جوئے کی لت جب آپ کو لگے گی تو آپ دوسرے اعمال سے بھی ہٹ جائیں گے۔ جب آپ کو شراب کی لت لگ جائے گی تو آپ دوسرے اعمال سے بھی ہٹ جائیں گے۔ اس شراب کے نشے میں آپ دوسرے گناہ بھی کرتے رہیں گے۔ جب آپ شراب کے نشے میں ہوں گے تو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نقصان الگ ہو گیا۔ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے جب شراب کے نشے میں ہوں گے، یہ نقصان الگ ہو گیا۔ بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو ہم نے جو اپنا ایمان رکھنا ہے وہ قرآن و حدیث پر رکھنا ہے۔ ہم نے جو ہے سائنس پر ایمان نہیں رکھنا۔ سائنس کو نہ ماننے کی بات نہیں کر رہا، سائنس کا سہارا لینا چاہیے۔ جو بندے غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کو سمجھانے کے لیے اگر آپ سائنس کا سہارا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو آپ سمجھائیں، لیکن ہمارا ایمان سائنس پر نہیں ہے۔ کل کوئی سائنس اٹھ کر کوئی ایسی بات کہہ دے جو اسلام کے خلاف ہو تو ہم سائنس کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جائیں گے۔
ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول، ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، ہم نے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اگر سائنس کی کوئی ایسی تحقیق، ایسی بات آ گئی جو کہ نہیں آئے گی، جو اسلام کے مخالف ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو ہم اس تحقیق کو نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے وہ تحقیق آگے چل کے بدل جائے، آپ سائنس کو دیکھیں کہ وہ جنت جہنم کو نہیں مانے گی، لیکن جہاں پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے، مطلب ہر زمانے کے حساب سے سائنس کی انتہا الگ ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو سائنس ایک حد تک تھی، اس کے بعد 5 سال کے بعد اور آگے بڑھ گئی، اور تحقیقات آگے آ گئیں، اس کے 5 سال کے بعد اور تحقیقات آگے آ گئیں، آج 100 سال کے بعد اور تحقیقات آگے آ گئیں۔ تو آج تک جتنی حد ہے، جہاں تک سائنس کی حد ہوگی، اس کے بعد جو ہے عقل شروع ہوتی ہے۔ سائنس بھی عقل کے ماتحت ہی ہے، لیکن لاجک جو ہے سائنس کے بعد شروع ہوگا۔ جس طرح جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ سائنس آپ کو ثابت کر کے نہیں دکھائے گی، لیکن آپ عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو دنیا کے اندر بڑا بادشاہ ہو، یا آج کل بادشاہوں کا دور نہیں ہے، لیکن بڑا کوئی پولیٹیشین ہو لیکن ظالم ہو، یا کوئی بندہ ہو ڈاکو ہو جس کو پولیٹیشنز کا جو ہے سپورٹ ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس سپورٹ کے ذریعے وہ کتنوں کو بھی اگر قتل کر دے، کتنوں کو مار دے، کتنوں کے جو ہے پیسے لوٹ لے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں ملے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں ملے، وہ ویسے ہی عزت کی موت اس کو مل جائے اور وہ ویسے ہی چلا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو رکھا ہے، تاکہ جس کو انصاف اس دنیا کے اندر نہیں ملا، اس کو آخرت کے اندر پتہ نہیں کتنے جو ہے ایسے بچیوں کے جو ہے زبردستی کیس ہوتے ہیں جس میں جو ہے قاتل کو پکڑا نہیں جاتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائنس کہتی ہے جنت اور جہنم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے کسی کا برا کیا ہے اس دنیا کے اندر، تو مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے اس چیز کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا، اللہ پاک جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔